جب تک جد و جہد نہ ہو تو اپنے انبیاء کو نہیں لیتا. مگر بات مجھے آگے بڑھانی ہے. تو اب سارے پتھر ایک جیسے تو نہیں ہوئے نا, سارے پہاڑ ایک جیسے تو نہیں ہوئے نا, ہیں وہ بھی پتھر کے ٹیلے, مگر کسی کی نسبت نے, کسی کے قدموں کی نسبت نے کہاں سے کہاں بنا دیا, کیا سے کیا بنا دیا. آئیے آگے. اب جو تحفہ دینے جا رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو, ارے یہ تو ہاجرہ کے قدم ہے نا جناب ہاجرہ کے. آؤ ایک مثال اور دی قرآن نے, سورہ حج کی 36ویں آیت. بس یہ 4 آیتیں ہیں, جہاں شاعر کا لفظ ہے, 5ویں آیت نہیں ہے, اس لیے میں نے 4 کو پیش کر دیا, 4تھی اب پیش کر رہا ہوں. سورہ حج کی 36ویں آیت, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, ہم نے اس قربانی کے جانور کو تمہارے لیے اپنی نشانی قرار دیا. اپنے شاعر میں سے ہر جانور کو نہیں, وہ جانور جو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا جائے. تو شاعر اللہ, جب شاعر اللہ بن گیا تو اب اس کا احترام کرنا ہے یا نہیں, تعظیم کرنا ہے یا نہیں. تمام اہل اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ ہاں, جو جانور قربانی کے لیے مخصوص کر دیا جائے اس کی تعظیم کرنا ہے. اچھا, یہ زندہ جانور کی تعظیم کرنا ہے یا مردہ؟ ارے بھی ذبح کر کے تو کھا جاؤ گے, ہے نا, وہ تو کھا جائیں گے. آپ کھلا دیں گے دوسروں کو, غریبوں کو کھلا دو, رشتہ داروں کو کھلا دو, خود کھا لو. یہی ہے نا احترام کس کا کرنا ہے. ارے جب تک زندہ ہے اس زندہ جانور کو کیوں احترام کرنا ہے, کیوں نشانی قرار دیا, کیا خاص بات ہے اس جانور. اب پتہ چلا کہ جانور بھی سارے ایک جیسے, جنہیں عید قربان کے لیے خرید کے لے آؤ ان کی تعظیم کرنا لازم ہے. جبھی تو بچوں سے کہتے ہیں خبردار, مارنا نہیں, قربانی کا جانور ہے. کتنے پیار سے بچے گلیوں میں لے لے کے گھومتے, کیوں؟ لاشعوری طور پہ جانتے کہ ھذا من شعائر اللہ, کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. عام جانور کل تک ایسی پھر رہا تھا گلے میں, جب خرید لیا, جب تک بازار میں چل رہا تھا وہی جانور. شاعر اللہ تو نہیں بنا نا, جب خرید کے لے آئے, مخصوص کر دیا کہ اب یہ عید قربان پہ قربان کیا جائے گا, تو باقی جانور اور اس میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو بس دکان پہ رکھا ہوا ہر بانس چومنا. او بھائی, کبھی کسی نے دیکھا کہ ہم دکان سے گزرے, سارے کپڑوں کو چومتے ہوئے گزرے, کپڑا مارکیٹ میں سارے بانسوں کو چومتے نہیں. ارے عام کپڑا ہے, عام بانس ہے, مگر جب اسے خرید لیا, جب اسے لے آئے کہ اس سے علم بنے گا, جب کپڑا خرید لیا, پاک کر لیا, مخصوص کر دیا. ارے چھوڑو علم کو, علم تو بات کی بات ہے, یہ خلاف کعبہ کپڑا نہیں تو کیا ہے. یہ خلاف کعبہ کپڑا نہیں تو کیا ہے. ارے میرے پاس بھی وہ ٹکڑا ایک ہدیے کا موجود ہے کہ جب وہ بدلا جاتا ہے تو خاص لوگوں کو خود وہاں کی حکومت رومال کی صورت میں کاٹ کاٹ کے دیتی ہے. کیوں بھائی, کپڑا ہی تو ہے, کپڑا. لیکن نہیں, لاشعوری طور پہ فکر جواب دے رہی ہے کہ کپڑا جب تھا, جب تک کعبے سے منسوب نہیں ہوا تھا, جب کعبے سے منسوب ہو گیا تو اب اس کی اہمیت کچھ اور ہو گئی. اب یہ شاعر اللہ بن گیا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جانور کی بات آ گئی, حیوان کی بات آ گئی, اور وہ اب باتیں عرض کروں گا جو متفق علیہ, جن پہ کسی کا اختلاف نہ ہو. ٹھیک ہے, یثرب, ابھی یثرب ہے, مدینہ نہیں بنا. بھائی رسول آئیں گے تو مدینہ بنے گا نا, ابھی تو یثرب کہا جاتا ہے. زمانے جاہلیت میں خدا کے رسول آ گئے, میں پوری ہجرت کا واقعہ بھی نہیں پڑھنا کہ آپ
سنتے رہتے ہیں. رسول آ گئے, قبا کے مقام پہ ٹھہر گئے کسی کے انتظار میں, کہ جسے بستر پہ سلا کے آئے ہیں جب تک وہ نہ آ جائے. یثرب میں یعنی مدینے میں داخل, اب میں مدینہ ہی کہوں گا, یثرب نہیں کہوں گا, تاکہ یہ سمجھانا تھی بات آپ کو کہ یثرب تھا اب مدینہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو مدینے میں داخل نہیں ہوئے جب تک کہ وہ نہ آ جائے. تو کتنے دن؟ کہتے ہیں کہ 3 دن سے 5 دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے قبا کے مقام پہ. قبا کے مقام پہ اسلام کی پہلی مسجد بنا ڈالی. کسی کے انتظار کی یاد دلا رہی ہے مسجد قبا, کسی کے انتظار کی یاد دلا رہی ہے مسجد قبا. خیر, مسجد قبا بن گئی. اب یہ 3 سے 5 دن کے درمیان مدینے کے لوگوں کو تیاری کا موقع ملا یا نہیں ملا؟ مل گیا نا بھائی. سب کو پتا ہے کہ رسول آ گئے, اب آنے والے ہیں, لہذا سجایا گیا, راستوں کو سجایا گیا. اور جب خدا کے رسول کی سواری داخل ہوئی, کوٹھوں پہ بچے اور عورتیں اور بچے اور مرد بازاروں میں استقبال کرتے ہوئے اور قصیدہ پڑھتے ہوئے, طلع البدر علینا, آؤ جو آنکھیں رکھتا ہے دیکھ لو, ہم پہ چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا. رسول آئے ہیں نا, دف بھی بجا, استقبال بھی ہوا, تو یہ کاہے کا جلوس ہے؟ یہ خوشی کا جلوس ہوا یا نہیں؟ میلاد کا جلوس ہوا یا نہیں؟ اگر غلط ہوتا تو خدا کا رسول اسی وقت منع کر دیتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ارے جو خدا کا رسول مکے میں نہیں ڈرا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو, اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں. جو طائف میں پتھروں میں چھپ گیا مگر کفر کے سامنے کسی مصلحت سے کام نہیں لیا. مدینے میں تو چاہنے والے تھے سب, فوراً رسول کہتے ہیں خبردار یہ کیا کر رہے ہو, لیکن نہیں, رسول نے منع نہیں کیا. اور میرے برادران اہل علم جانتے ہیں کہ سنت رسول میں کیا کیا ہے؟ فعل رسول, قول رسول, تقریر رسول. یعنی رسول کے سامنے ایک فعل انجام پائے اور رسول نہ ٹوکے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ راضی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راضی ہے. ہمارے یہاں اسی کو سنت معصومین کہا جاتا ہے. ہمارے برادران کے سنت رسول, تو ہم نے ہر اختلاف سے بچتے ہوئے بات کر دی کہ بھئی سنت رسول وہ مان لیجئے. تو سنت رسول میں فعل رسول, قول رسول, تقریر رسول ہوا. تو بس ایک تو یہ پتا چل گیا کہ جلوس اٹھانا خود رسول کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہم نے تاریخی دلیل دی بھی تھی اور اسے تسلیم کیا گیا تھا کہ ہاں بھائی یہ تو ہوا رسول کے زمانے میں. پہلا جلوس ہی رسول کے لیے اٹھتا تھا. تو اب آئیے آگے چلیں, یہ بات نہیں کرنی ہمیں, تو کچھ اور بات کرنی. اب جب مدینے میں داخل ہو گئی سواری, مدینے کے ہر مکین کی خواہش ہے کہ خدا کا رسول میرے پاس میرا مہمان بنے, ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. اچھا, اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں نا کہ کہاں ٹھہرنا ہے, جانتے ہیں, لیکن اپنے چاہنے والوں کا دل کیسے توڑ دے رحمت للعالمین, کیسے توڑ دے. اتنے چاہنے والے, اس میں غریب بھی ہیں, مزدور بھی ہیں, کسان بھی ہیں, امیر بھی ہیں, سب ہیں. اور اس میں غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ میرے مہمان بنے, سرمایہ دار بھی چاہتا ہے کہ میرے مہمان بنے. لیکن عجیب ہے, اب جو بات پیش کر رہا ہوں کسی میں جرت نہیں اس کا انکار کر دے. سب نے یہی لکھا جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جب سب یہ اصرار ہوا اتنی طرف سے کہ میرے گھر میرے گھر میرے گھر, تو خدا کے رسول نے تاریخی فیصلہ دیا. اچھا بھئی ایسا ہے, جہاں میرا ناقہ رکے گا وہیں ٹھہر جاؤں گا. ارے خدا کے بندو, تھوڑا سا تو سوچو, کچھ تو عقل سے کام لو کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کس پہ چھوڑ دیا؟ ارے ناقے پہ, کہ جہاں ناقہ ٹھہرے گا وہاں میں ٹھہر جاؤں گا. اب لوگوں کی توجہ, پہلے دعا کیا کر رہے تھے کہ اللہ کا رسول ہمارا مہمان بنے, اب سب کی توجہ ہو گئی ناقے کی طرف. سب کی دعا یہ ہے, اے اللہ ناقہ میرے گھر کے آگے ٹھہر جائے, ناقہ میرے گھر کے آگے ٹھہر جائے.
میرے گھر کے آگے ٹھہرے. قدم سب کی نظریں کس پہ ہیں؟ ناقے کے قدموں کی طرف. اب منظر کشی کر لوں تو کوئی حرج نہیں. ارے کیسی کیسی خدمتیں نہ کر رہے ہوں گے ناقے کی. کوئی سبزہ لا رہا ہوگا, کوئی کچھ لا رہا ہوگا, کوئی کچھ کھانے کی پسندیدہ چیزیں لا رہا ہوگا کہ ارے اس کو کھلاؤ, یہاں ٹھہر جائے, یہاں ٹھہر جائے. کسی نے فتویٰ لگایا؟ ارے خود اللہ کے رسول موجود ہے, کیا انہوں نے کہا کہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے ناقے کی دعا کر رہے ہو؟ نہیں, سب جانتے ہیں کہ ناقے کی دعا ہے, مگر اس دعا کا پس منظر کیا ہے؟ عشق رسول, عشق حبیب ہے نا. تو اب آئیے, اب دیکھیے نتیجہ جو دینے چاہ رہا ہوں وہ بھی مشترک روایت ہے, جو اب پیش کر رہا ہوں وہ بھی ادھر بھی ادھر بھی سب جگہ موجود. تو اب یہ ناقے کی کیا اہمیت رسول کے, ناقے کے قدموں کی, یعنی جو رسول کا ناقہ ہے اس کی قدموں کی کتنی اہمیت کہ ایک ایک قدم کے لیے دعا کر رہے ہیں لوگ کہ یہ قدم یہاں رکے, یہ قدم یہاں رکے. تو رسول کے ناقے کی اتنی اہمیت جن نواسوں کے لیے رسول خود ناقہ بن جائے. ارے بابا نتیجہ دیا ہے, تو جن کے لیے خدا کا رسول ناقہ بن جائے ان قدموں کی کیا اہمیت ہوگی, وہ کیا ہوں گے, ان کا مقام کیا ہوگا. مگر نہیں, میں بھی طے کر کے آیا ہوں کہ پورے فضائل کا محور اور مرکز رکھوں گا رسول کی ذات کو. چکوال کا مجمع میرے شیعہ سنی بھائی سب یاد تو کریں گے کہ کوئی تحفہ دے کر گیا تھا. تو سنو میں نے کیا کہا, حبیب. اور صفا و مروہ کس کی یادگار ہے؟ خلیل کی. بھائی جناب اسماعیل ہی کی یادگار, لیکن پس پشت تو جناب ابراہیم ہے نا, خلیل خدا ہے نا. منہ کس کی یادگار؟ خلیل کی. ایسے ہی ہے نا. تو خلیل کون, حبیب کون؟ یہ فرق تو پتہ چلے نا کہ خلیل کسے کہتے ہیں, حبیب کسے کہتے ہیں. خلیل کون؟ جو آگ میں کود گیا, نار نمرود میں کود گیا, جناب جبرائیل کی مدد کو بھی پسند نہیں کیا. نہیں, تم سے کوئی حاجت نہیں, میرا اللہ جانتا ہے نا. خلیل وہ جس نے ہجرت کو قبول کر لیا, اپنا وطن چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا نا. خلیل وہ جس نے اپنی ذریت میں سے, اپنی اولاد میں سے کچھ کو کہاں چھوڑ دیا؟ بے آب گیا وادی میں. پروردگار تو جانتا ہے, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, بے آب گیا وادی. یہ خلیل ہے. اب خلیل کے ناز کتنے ہیں پہلے وہ دیکھیے. خلیل کے ناز کتنے ہیں دیکھیے, جلدی جلدی سمیٹیں گے, ہم نے عرض کر دیا کہ ہمیں وقت کا احساس ہے. خلیل کے ناز کتنے ہیں, خلیل کو مان کتنا ہے اپنے خلیل ہونے پہ, وہ دیکھیے قرآن. جناب ابراہیم فرمائش کرتے ہیں اللہ سے, قالا ربی ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے پالنے والے, اے میرے رب, مجھے یہ دکھا کہ تم مار کے زندہ کیسے کرتا. کس کی خواہش ہے؟ خلیل کی. کس کی خواہش ہے؟ خلیل کی. قال ربی ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب, اے میرے پالنے والے, بس تو مجھے یہ دکھا دے کہ تم مار کے زندہ